ناظرین اب دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سمارٹ انفو۔ امید ہے اب سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈارک ویب ڈیپ ویب کا ہی ایک حصہ ہے جس میں آئی پی ایڈریسز آن لائن ڈیٹیلز ویب سیریچ انجن سے جان بوجھ کر چھپا دی جاتی ہیں، اور یہ سب ایک ہمیں لگتا ہے انٹرنیٹ صرف روزمرہ کے کام جیسے نیوز سننا، ویڈیوز دیکھنا، آن لائن بینکنگ، سوشل میڈیا کا استعمال کرنا، بس یہی ہوتا ہے۔ یہ تو بس وہی دنیا ہے جو انٹرنیٹ کی محض باہر کی شروعات کی ہی ہے۔ انٹرنیٹ کیا ہے اور آج ہماری دنیا اس کے صدقے گلوبل ویلیج کیسے بن کر رہ گئی ہے۔ انٹرنیٹ کے کچھ ایسے عجیب و غریب استعمالات ہیں کہ عام انسان صرف سن کر ہی حیران و پریشان ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو آئیں چلیے دیکھتے ہیں یہ انٹرنیٹ ہمیں کیسے ملا اور اس کے ایسے کون سے پہلو ہیں جو ابھی تک عام انسان کی نظروں سے پوشیدہ ہے۔ میں یو ایس نیوی کی نیول ریسرچ لیبارٹریز نیول لیبارٹریز کو لگا کہ ان کے بہت سے مقاصد کی تکمیل مکمل رازداری سے نہیں ہو رہی۔ ان کو لگا کہ سیکیورٹی سسٹم کو مزید اپ ٹو ڈیٹ بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے کمیونیکیشن سسٹم کی رازداری کا مکمل انتظام ہو سکے اور کوئی بھی ان کے سیکیورٹی سسٹم کو ہیک نہ کر سکے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک ایسا سافٹ ویئر بنایا جس نے انٹرنیٹ کی دنیا میں تہلکہ برپا کر دیا۔ جہاں سیکیورٹی سسٹم ٹائٹ ہوا، وہیں سے جرم کی گھناؤنی دنیا کے اندھیرے مزید گہرے ہونے لگے، لیکن اس کی گہرائی میں ایک الگ ہی دنیا آباد ہے جو اس کامرس ٹاپ سیکرٹ جاسوس ہی ایکسس کر سکتے ہیں۔ آئیے انٹرنیٹ کو کچھ اس طرح سمجھتے ہیں کہ جو انٹرنیٹ ہم استعمال کرتے ہیں ہمارے آرڈینری براؤزر سے صرف ویب سائٹس کا بہت کم حصہ یوز کرتے ہیں۔ ایک رف اسٹیمیٹ کے مطابق انٹرنیٹ کی تقریباً بلین ویب سائٹس ہیں، ان میں سے چند سائٹس ہی ہم یوز کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی ساری سائٹس ان لیگل۔ انٹرنیٹ کے بڑے حصے کی سائٹس بھی لیگل ہوتی ہیں، لیکن یہاں ڈیٹا تھوڑا مختلف طرح کا ہوتا ہے جسے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے دنیا سے چھپایا جاتا ہے۔ یہاں پبلک کے پرائیویٹ ریکارڈ، بینک ڈیٹیلز، میڈیکل ریکارڈز، سائنٹیفک ریسرچز، لیگل ڈاکومنٹس، گورنمنٹ کی اہم معلومات سٹور کی جاتی ہیں۔ ڈارک ویب ڈیپ ویب کا ہی ایک حصہ ہے جس میں آئی پی ایڈریسز آن لائن ڈیٹیلز ویب سیریچ انجن سے جان بوجھ کر چھپا دی جاتی ہیں، اور یہ سب ایک اسپیشل قسم کے براؤزر سے ہی ایکسس کیا جا سکتا ہے۔ ڈارک ویب کا کانسپٹ بالکل ہی الگ قسم کا ہے۔ ڈارک ویب کی ویب سائٹ سادہ کروم یا مائکروسافٹ ایج یا کسی دوسرے براؤزر سے ایکسپلور نہیں کیے جا سکتے۔ اس سافٹ ویئر کو لانچ کرنے بعد اسے دی انیون راؤٹر کا نام دیا گیا۔ اسے عرف عام میں ٹر کہا جاتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسے انیون یعنی پیاز سے کیوں تشبیہ دی گئی۔ جس طرح پیاز میں تہ در تہ مڑی ہوئی پرتیں کرو لیئرز ہوتی ہیں اور کافی چیک کی حامل ہوتی ہیں، ہر کرو دوسری سے مختلف ہوتی ہے، اسی طرح ڈیٹا بھی اس عجیب و غریب نیٹ ورک میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کبھی بھی اپنی اصلی حالت میں نہیں جائے گا۔ ان کا ڈومین نیم ان اور کام کے بجائے انیون سے اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے انیون پیاز جیسا نام کیوں دیا گیا ہے؟ جس طرح ہم امیزان سے سنیپ کارڈ وغیرہ منگواتے ہیں، بالکل اسی طرح ٹیررسٹ، ڈرگز ڈیلر، سمگلر، اللیگل اینیمل پارٹس، جعلی ادویات، جعلی روپیہ، چائلڈ پورنگرافی جیسے گھناؤنے کام ڈارک ویب کے ذریعے انجام دیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کرمنلز، کریڈٹ کارڈ ہیکرز ڈارک ویب سے خفیہ اور اللیگل ٹرانزیکشن کرتے ہیں، کیونکہ یہ ویب سائٹ انہیں مکمل رازداری اور پرائیویسی فراہم کرتی ہے۔ اسپیشل قسم کے براؤزر سے ہی ایکسس کیا جا سکتا ہے۔ منگل کو متعلقہ ڈارک ویب نے کہا کہ وہ اگلے جمعہ کو صبح 9:30 بجے ڈیٹا جاری کرے گا۔ ویب نے کہا، نامعلوم وجوہات کی بنا پر میں اس جمعہ کو تمام فائلیں جاری کروں گا۔ اس میں مزید کوئی گفت و شنید نہیں کی گئی اور پیشکشیں ڈیٹا بیچنے کے لیے قبول کی جائیں گی۔ ڈیٹا کی نوعیت کے بارے میں ڈارک ویب نے دعویٰ کیا، آڈیو میں صحافیوں کے ساتھ بات چیت، سرکاری افسران کے ساتھ بات چیت، وزیر اعظم، فوجی اہلکاروں کے ساتھ بات چیت، وزیر اعظم کے فوجی سربراہ کے ساتھ بات چیت، ذاتی اور حکومتی معاملات اور پہلے خاندان کے درمیان بات چیت اور توسیع شامل ہیں۔ خاندانوں۔ اس کے علاوہ اس کے پاس مجرمانہ نوعیت کی گفتگو کے ایڈوز ہونے کا دعویٰ کیا گیا، جس میں عدالتی تقرریوں کی خدمت کرنے والے افراد کے ساتھ گفتگو، غیر ملکی معززین کے ساتھ مصروفیات،
اہلکاروں کی طرف سے ہدایات/احکامات شامل ہو سکتے ہیں۔ ڈارک ویب کے پیغام میں مزید کہا گیا، امید ہے کہ یہ ریلیز پاکستان میں بہتری لائے گی۔ پاکستان میں حالیہ دنوں میں آڈیو لیکس کے سلسلے میں ملک کے سابق وزیر اعظم عمران خان اور پرنسپل سیکریٹری اعظم خان کے درمیان امریکی سازش کے بارے میں ایک اور مبینہ گفتگو وائرل ہوئی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف (PTI) کے سربراہ کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے